بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتماعی بدنظمی اور معاشی بے چینی۔ روم کی مشرق ریاست میں اجتماعی بدنظمی انتہا کو پہنچ گئی تھی، باوجود اس کے کہ عام رعایا یعنی پبلک بے شمار مصائب کا شکار تھی۔ ٹیکس اور محصول دوگنے چوگنے بڑھ گئے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے باشندے حکومت سے نالاں تھے اور اپنے ملکی حکمرانوں پر بدیسی یعنی پردیسی حکومت کو ترجیح دیتے تھے۔ اجارہ داریاں، مونوپولیاں اور ضبطیاں یعنی پابندیاں مصیبت بالائے مصیبت تھی۔ ان اسباب کے بنا پر بڑے پیمانے پر فسادات اور بغاوتیں رونما ہوئیں۔ چنانچہ 532 عیسوی سن کے فساد میں 30,000 افراد دارالسلطنت میں ہلاک ہوئے، اور ہر چند کے وقت اور مصلحت کا تقاضا تھا کہ اخراجات میں کفایت شعاری سے کام لیا جاتا، لیکن لوگ اسراف اور فضول خرچی سے باز نہیں آتے تھے، اور اخلاقی گراوٹ کی جو سب سے پست سطح ہو سکتی ہے اس حد تک پہنچ چکے تھے، اور صرف ایک ہی لگن سب کے دل سے لگی تھی کہ جس طرح ممکن ہو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنا چاہیے، اور اس کو فیشن پرستی، عیش پسندی اور اپنی من مانی خواہشات کے پورا کرنے میں خرچ کیا جائے۔ انسانیت و شرافت کی بنیادیں اپنی جگہ سے ہل چکی تھی، تہذیب و اخلاق کے ستون اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ ازدواجی زندگی یعنی شادی شدہ زندگی پر تجرد کی زندگی یعنی کنوارے پن کو ترجیح دیتے تھے، تاکہ آزادی سے کھیل کھیلنے کا موقع ملے۔ انصاف کا حال یہ تھا کہ بقول سیل جس طرح اشیاء کی خرید فروخت ہوتی ہے اور ان کے دام ٹھہرائے جاتے ہیں، اسی طرح انصاف بھی فروخت ہوتا تھا۔ رشوت و خیانت کی ہمت افزائی خود قوم کی طرف سے ہوتی تھی۔ گبن کہتا ہے، جو ایک مصنف ہے، 6 صدی عیسوی میں سلطنت کا زوال اور اس کی پستی انتہا پر تھی۔ اس کی مثال اس بڑے تناور اور گھنے درخت کی تھی جس کے سائے میں دنیا کی قومیں کبھی پناہ لیتی تھی، اور اب اس کا صرف تنہ رہ گیا تھا جو روز بروز سوکھ رہا تھا۔ تاریخ عالم برائے مورخین کے مصنف لکھتے ہیں، بڑے بڑے شہر جن میں تیزی کے ساتھ بربادی آئی اور پھر وہ سنبھل نہ سکے اور نہ اس لائق ہو سکے کہ اپنی عظمت رفتہ کو پھر زندہ کر سکے، وہ گواہ ہیں کہ بازنطینی حکومت اس زمانے میں انتہائی انحطاط و تنزل کے عالم میں تھی، اور یہ تنزل ٹیکس اور محصول میں زیادتی، تجارت میں پستی، زراعت یعنی کھیتی میں غفلت، شہروں کی آبادی میں روزہ روز کمی کا نتیجہ تھا۔ یورپ کی شمال و مغرب کی قومیں، وہ مغربی قومیں جو بالکل شمال و مغرب میں آباد تھی، جہالت و ناخواندگی کا شکار اور خونی جنگوں سے زار و نزار تھی۔ وہ جنگ و جہالت کی پیدا کی ہوئی تاریکی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ ان ممالک میں اب تک علم و تمدن کی صبح نمودار نہیں ہوئی تھی۔ اسلامی و عربی اندلس اسپین اس وقت تک منصہ شہود پر نہیں آیا تھا کہ علم و تمدن سے روشناس کرائے، نیز مصائب و حوادث نے بھی ان کی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ غرض ہر طرح یہ قوم تمدن انسانی کے قافلے کے شاہراہ سے الگ تھلگ تھی۔ بہت حد تک یہ دنیا سے بے خبر تھی، اور دنیا ان سے تقریباً ناآشنا تھی۔ مشرق و مغرب کے ممالک میں جو انقلاب انگیز واقعات و تغیرات پیش آ رہے تھے، ان سے قوموں کو دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ عقائد کے لحاظ سے یہ قومیں نوخیز مسیحیت اور فرسودہ بت پرستی کے درمیان میں تھی۔ نہ دین سے متعلق ان کے پاس کوئی پیغام تھا اور نہ سیاست کے میدان میں ان کا کوئی مقام تھا۔ H.G. ویلز کا بیان ہے، اس زمانے میں مغربی یورپ کے اندر یکجہتی اور نظام کے کوئی آثار نہ تھے۔ رابرٹ بریفالٹ لکھتا ہے، 5ویں صدی سے لے کر 10ویں صدی تک یورپ پر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور یہ تاریکی تدریجاً زیادہ گہری اور بھیانک ہوتی جا رہی تھی۔ اس دور کی وحشت اور بربریت زمانہ قدیم کی وحشت و بربریت سے کئی درجہ زیادہ بڑھی چڑھی تھی، کیونکہ اس کی مثال ایک بڑے تمدن کی لاش کی تھی جو سڑ گئی ہو۔ اس تمدن کے نشانات مٹ رہے تھے اور اس پر زوال کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ ممالک جہاں پر تمدن برگ و بار لایا اور گزشتہ زمانے میں اپنی انتہائی ترقی کو پہنچ گیا تھا، جیسے اٹلی، فرانس، وہاں تباہی و طوائف الملکی اور ویرانی کا دور دورہ تھا۔